اس کائنات میں مختلف خبریں انسان کو دی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو فیوچر کی کوئی خبر دے کہ جناب آپ امیر بن جاؤ گے، جناب آپ کی شادی ہو جائے گی، جناب اتنے سال میں خدا آپ کو اولاد نرینہ عطا کرے گا، یا کئی ایسی خبریں کہ مرنے کے بعد حوریں ملیں گی، جنت ملے گی، یا گنہگاروں کو یہ عذاب ہوگا۔ ہر خبر پہ بندہ شک کر سکتا ہے، ہر خبر پہ بندہ شک کر سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو نہیں دیکھا، کیا پتہ ملے نہ ملے، کیا پتہ ہو نہ ہو۔ تو ہر خبر قابل شک ہے، کیونکہ میں نے اس کو ہوتا ہوا آج تک دیکھا نہیں ہے۔ لیکن یہ خبر جو خدا دے رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس خبر پر کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر مذہب کے ہر عقیدے پہ آپ شک کر سکتے ہو، کہ سنی کہیں گے ہمارا عقیدہ صحیح، شیعہ کہیں گے ہمارا عقیدہ صحیح، کرسچن کہیں گے ہمارا عقیدہ صحیح، یہودی کہیں گے ہمارا عقیدہ صحیح، لیکن کائنات کا ایک عقیدہ ہے جس پر کوئی بھی انسان شک نہیں کرتا، اور وہ عقیدہ موت کا عقیدہ ہے، کہ کسی بھی بندے کو موت کے آنے پہ، نہ موت کی خبر پہ کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو بچہ بھی بولے گا ایک دن مرنا ہے، بولو گے جی میرے لال۔ آپ کو بزرگ اور بوڑھے بولیں گے کہ آپ نے مرنا ہے، آپ کہیں گے جی میرے لال۔ اور یہ موت ایک واحد ایسی خبر ہے جس کی خدا کلی اعتبار سے بھی خبر دے رہا ہے، کہ جس طرح بولا جاتا ہے بھئی قیامت آئے گی، پھر قیامت کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں، امام زمانہ آئیں گے، پھر ظہور کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں، کہ مثلا سفیانی آئے گا، دجال آئے گا، فلاں انقلاب آئے گا، یہ مسائل ہوں گے، فقر ہوگا، فاقہ ہوگا، فحاشت و عریانی اپنے عروج پہ ہوگی، ظلم و استبداد اپنی بلندیوں پہ ہوگا۔ تو مومن اکثر پوچھتے ہیں کہ مولانا فلاں نشانی بھی ہو گئی، فلاں نشانی بھی ہو گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم امام کے ظہور کے بہت قریب ہیں؟ تو کبھی کبھی خبر دی بھی جاتی ہے، اور اس خبر کے آنے کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ موت ایک ایسی خبر ہے جس کا رونما ہونا ہر بندے کو یقین کامل ہے۔ دوسرا یہ کہ جو موت کے آنے کی نشانیاں ہیں اس کی خبر خدا بتاتا نہیں ہے، وجود بشر پہ بٹھاتا ہے۔ ہر چیز کی خبر دی جاتی ہے۔ ایک تو موت کی خبر دی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس خبر کے آنے کی نشانیاں بھی بتاتا ہے، اور اس وجود بشر پر نشانیوں کو بٹھاتا بھی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے بٹھاتا ہے؟ کبھی جناب نے خود کو آئینے میں دیکھا تو بال سفید ہونے لگے۔ یہ بالوں کی سفیدی موت کے آنے کی نشانی ہے۔ کبھی بال جھڑنے لگتے ہیں، کبھی سفید ہونے لگتے ہیں، کبھی خوبصورت کھال پہ جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جھریاں موت کے آنے کی نشانی ہے۔ کبھی گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی کمر میں تکلیف۔ ایک دن بندہ اتنا تگڑا کہ اکیلا چلے، پھر کبھی چلنے کے لیے محتاج، کبھی کھانے کے لیے محتاج۔ یہ نشانی دی جا رہی ہے کہ جو جسم میں نے تجھے تیرے سہارے کے لیے دیا تھا، اب یہ واحد سہارا بھی تیرا سہارا چھوڑنے والا ہے، یہ جسم بھی تیرا ساتھ چھوڑنے والا ہے۔ اور اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کی لذتوں کی خاطر تو نے مجھے چھوڑا تھا، جس کی لذتوں کی خاطر تو نے مجھے چھوڑا تھا، اب وہ مشکل ترین وقت میں تجھے چھوڑنے والا ہے۔ یہ میں تجھے نشانیاں دیتا ہوں، لیکن بعض مومنین کو کہتا ہوں ایک طرف اللہ نشانی دیتا ہے کہ جناب بال سفید ہو گئے، موت کے قریب ہو، جناب بال جھڑنے والے ہیں، موت کے قریب ہو، لیکن کہتا ہے نہیں میں تو ہاسپٹل جا کے نئے بال لگواؤں گا۔ یہ بالوں کو بار بار کلر کر کے لوگوں کو بتاتا ہے میں جوان ہوں، خدا بار بار سفید کر کے بتاتا ہے تو جوان نہیں ہے۔
آنکھوں کا دھوکہ تو بشر کو دے سکتا ہے لیکن تو حقیقت کو کبھی بدل نہیں سکتا۔ یہ کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں کہا کل روح ذائقۃ الموت، کہا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر روح نے نہیں، ہر نفس نے۔ کبھی سوچا کہ حقیقت انسان روح ہے، حقیقت انسان بشر ہے، حقیقت انسان نفس ہے؟ ہمیں کبھی بشر کہہ کر بھی پکارا گیا، کبھی نفس کہہ کر بھی پکارا گیا، کبھی روح کہہ کر بھی پکارا گیا۔ جب امام حسین کا خطاب ہوا تو فرمایا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جا۔ تو پتا چلا نفس وہ وجود ہے جس کی کیفیتیں الگ الگ ہیں، کبھی نفس مطمئن، کبھی نفس امارہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت جو میں فرش عزا پہ بیٹھا ہوں میری کیفیت کون سی ہے؟ تمنا تو ہر کسی کی ہے کہ قبر میں علی کی زیارت ہو جائے، لیکن یاد رکھنا یہ تمنا اسی کی پوری ہوتی ہے جو نفس مطمئن والا ہو، امارہ والا نہ ہو۔ اب ایک آدمی کو پتا ہو کہ بھائی یقیناً میرا ٹرانسفر کراچی میں ہونا ہے، تو 10 بندوں کو فون کر کے پوچھے گا نا کس محلے میں ہونا ہے، کراچی کا ماحول کیسا ہے۔ آپ سب کو خبر دی گئی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹرانسفر ہونا ہے عالم برزخ میں۔ آج تک کسی مولوی سے پوچھ تو لو وہاں کا ماحول کیا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ایک سویلین سے پوچھو پاکستان کا ماحول کیسا ہے، گھبرایا ہوا مولانا ماحول بہت برا ہے۔ لیکن کسی فوجی سے پوچھو، کہتے ہیں گل و بہار ہے، ماحول تو بہت اچھا ہے۔ آپ ماحول کو جس طرح بنانا چاہتے ہو بنا سکتے ہو۔ ایک ہے خواب و خیال میں ماحول بنانا، ایک ہے حقیقت میں ماحول بنانا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا برزخ کا ماحول کیسا ہے، تو میں نے کہا کوئی بڑی مشکل نہیں ہے برزخ کے ماحول کو جانچنا۔ کہ کیسے پتہ لگے؟ میں نے کہا اپنا ماحول دیکھ لو، برزخ کے ماحول کا خود پتہ لگ جائے گا۔ برزخ تیرے اندر ہے، اپنے قلب کے اندر دیکھو، اپنے وجود کے اندر دیکھو، تجھے برزخ کے ماحول کا پتہ چل جائے گا۔ جنت ایک وجود خارجی نہیں ہے، جہنم ایک وجود خارجی نہیں ہے۔ یہ تو ہے جو جنت بناتا ہے، یہ تو ہے جو جہنم بناتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کو بلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہے ہو، کوئی بندہ بلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے جنت میں کیوں بھیج رہے ہو یا فلاں کو جنت میں کیوں بھیج رہے ہو۔ کہ جنت بھی تو نے بنائی، جہنم بھی تو نے بنائی ہے۔ میں نے کلیئر تجھے راستہ بتایا تھا کہ اس راہ پہ چلو گے اینڈنگ جنت کی ہے، اس راستے پہ چلو گے اینڈنگ جنت کی ہے۔ اختیار کس کا ہے؟ تیرا ہے۔ لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ کل بشر کل روح، یہ کیوں کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت؟ جہاں لفظ بشر آتا ہے وہاں مراد جسم ہوتا ہے، جسم وداؤٹ روح۔ جہاں لفظ روح آتا ہے کہ قل روح من امر ربی، روح امر پروردگار عالم ہے، وہاں سے پھر مراد جسم نہیں ہے، صرف روح خالی ہے۔ لیکن جہاں لفظ نفس آتا ہے یہاں روح اور جسم کا میلاب ہے۔ جب روح اور جسم مل جاتے ہیں تب انسان نفس بنتا ہے۔ اب نفس کی کیفیتیں ہیں، یا نفس مطمئن ہے
یا نفس امارہ ہے یا نفس لوامہ ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کر کے اس کو کس منزل پہ لانا چاہتا ہے. اگر تربیت گاہ اہل بیت میں رہے گا تو نفس مطمئن پائے گا. اگر تربیت گاہ دشمن علی میں رہے گا تو نفس امارہ پائے گا. اس پہ کوئی جابر نہیں ہے, یہ تیرا اختیار ہے کہ تو کہاں جانا چاہتا ہے. تو لہٰذا موت کا مزہ کس نے چکھنا ہے؟ کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا مزہ جسم بھی چکھے گا, موت کا مزہ روح بھی چکھے گی. مطلب یہ ایک ایسا ذائقہ ہے, ایک ایسی کیفیت ہے جہاں سے دونوں کو گزرنا ہے. لیکن کئی مجالس میں کہہ چکا, جب خدا نے کہا کہ یہ ذائقہ ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسا ذائقہ ہے؟ میٹھا ہے, نمکین ہے, کڑوا ہے؟ یہ انسان نے جانچ پڑتال کرنی ہے. کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا جناب آم کیسا ہے, کہو گے میٹھا ہے. لیمبو کیسا ہے, کہو گے کھٹا ہے. نمک کیسا ہے, کہو گے نمکین ہے. ہر چیز دنیا کی پوچھ لوں, جس نے کھائی ہے وہ ذائقہ بتائے گا. لیکن اگر مولانا یہ سوال کریں کہ بتا موت کا ذائقہ کیسا ہے, کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا اب آپ بتائیے. میں نے کہا میں تو مرا نہیں ہوں. یہ تو وہی ذائقہ بتا سکتا ہے جو مر چکا, اور جو مر چکے ان سے ہم مل نہیں سکتے. تو پتا کیسے چلے موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ یہ کیسا خفیہ ذائقہ ہے کہ جب تک آئے نہیں تب تک انسان کو پتہ نہیں لگتا. لیکن اگر خدا اعلان ذائقہ کر رہا ہے تو یقیناً موت کا کوئی نہ کوئی تو ذائقہ ہوگا. اچھا پھر ہم نے تاریخ میں دیکھا, اچھا پڑھیں تاریخ کو, کلام معصوم کو, اور دیکھیں تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے. انبیاء سے پوچھا گیا موت کا ذائقہ. حضرت ابراہیم سے پوچھا موت کا ذائقہ کیسے ہے؟ فرمایا مومن کی موت ایسے جیسے دولہے کی شادی کی پہلی رات. حضرت موسیٰ سے پوچھا موت کا ذائقہ. فرمایا گنہگار کی موت ایسے جیسے زندہ بکرے کے بدن سے کھال کو اتار دیا جائے. پھر رسول خدا سے پوچھا موت کیسے؟ فرمایا ایسے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے اور کھینچا جائے. امیر سے پوچھا مولا موت کیسے؟ فرمایا مومن کے لیے موت ایسے جیسے گلاب کے پھول کو سونگھا جائے. کربلا کے میدان میں چچا نے بھتیجے سے پوچھا, کہا قاسم کیف عندک الموت, تیرے لیے موت کیسی ہے؟ فرمایا چچا احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو اتنا تو پتا چلا کہ ذائقہ ایک نہیں ہے. قاسم کے لیے شہد ہے, کسی کے لیے گلاب ہے, کسی کے لیے ریشمی کپڑے کا کھینچنا ہے, کسی کے لیے حیوان کے بدن سے کھال کا اترنا ہے. ذائقے الگ الگ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میرا ذائقہ کیا ہے, آپ کا ذائقہ کیا ہے؟ تو کہا اگر تو قاسم کی طرح میدان شہادت میں کھڑا ہو جائے تو یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اگر ابراہیم کی طرح نار نمرود میں خدا کے لیے چلا جائے تو گلاب کے پھول کو سونگھنے جیسا ہے. جس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے تم نے اس کی زندگی کو دیکھنا ہے. جس کے لیے موت اتنی میٹھی ہو کہ کہے کہ رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہوا. یہ عجیب جملہ ہے. حسنین پیدا ہوئے یہ جملہ نہیں کہا, سیدہ سے شادی ہوئی یہ جملہ نہیں کہا, رسول جیسا سسر ملا یہ جملہ نہیں کہا, خیبر میں علم ملا یہ جملہ نہیں کہا. لیکن جب 19 کی رات ابن ملجم کی ضربت علی کے سر پہ پڑی تو کہا کہ رب کعبہ کی قسم علی کا آج کامیاب ہوا.